السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت نبوی کا 11واں حصہ۔ آج کا عنوان 10 نبوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کا سال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی شعیب ابی طالب سے نکلے ہی تھے اور چند روز قریش کے جور و ظلم سے اما ملی ہی تھی کہ ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دے سکوں۔ تو ابو جہل بولا، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے فرمایا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو کلمہ ان کو پڑھنے کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے تھے۔ اس بنا پر ابو طالب کے اسلام کے متعلق مختلف اختلاف ہیں، لیکن یہ بخاری کی روایات عموماً صحیح مانی جاتی ہیں، اس لیے محدثین زیادہ تر ان کے کفر ہی کی قائل ہیں۔ محترم سامعین، جناب ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جان نثاریاں کی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جانثاریاں سب ضائع جائیں گی؟ واللہ عالم۔ حضرت ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار پڑے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، اے بھتیجے، جس خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے دعا نہیں مانگتے کہ وہ مجھ کو اچھا کر دے؟ آپ نے دعا فرمائی اور وہ اچھے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یار، میں نے دیکھا ہے کہ تیرا خدا تیرا کہنا مانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانیں گے تو وہ بھی آپ کا کہنا مانے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وفات پائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غم گسار دونوں چلے گئے تھے۔ یہی زمانہ تھا جو اسلام کا سخت ترین زمانہ گنا جاتا ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان 10 نبوی میں وفات پائی اور ان کو مقام ہجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد قریش کو کسی کا پاس ہی نہ رہا۔ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے۔ ایک دفعہ آپ راہ میں جا رہے تھے، ایک شقی نے آ کر فرق مبارک پر خاک ڈال دی۔ اس حالت میں آپ گھر تشریف لے کے آئے۔ آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں۔ آپ کا سر دھوتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جا رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے جانے پیدر، اے باپ کی جان، رو نہیں، تیرا خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے عمراء اور ارباب اثر رکھتے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔
یہ 3 بھائی تھے، ان کے نام عبدی علیل، مسعود اور حبیب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز ہیں۔ ایک نے کہا، اگر خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا، میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا، بلکہ طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ ایک ہجوم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور اس ہجوم کے پاس ہاتھوں میں پتھر تھے۔ آپ جس طرف جاتے یہ ہجوم پیچھے جاتا اور آپ کے اوپر پتھر برساتا، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ محترم سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر آپ کو کھڑا کر دیتے، اور جب آپ پھر سے چلنے لگتے تب پتھر برساتے، نعوذ باللہ، ساتھ میں گستاخانہ کلمات کہتے۔ آخر کار آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع انسان تھا۔ اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ، جس کا نام اداس تھا، انگور کا خوشہ پیش کیا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے پھر چند روز نخلا میں قیام کیا، پھر ہیرا میں تشریف لائے اور معتم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب الحمایت ہوتا تو کو دشمن ہوتا انکار نہ کر سکتے تھے۔ معتم نے یہ درخواست منظور کی۔ اس نے بیٹوں کو بلا بھیجا اور کہا، ہتھیار لگا کر حرم میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ معتم اونٹ پر سوار ساتھ تھا۔ حرم کے پاس آیا تو پکار کے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپ نے نماز ادا کی اور دولت خانہ کو واپس گئے، اور معتم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات پائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔